جنوبی پنجاب میں پینے کے صاف پانی کا مسئلہ سنگین ہو گیا۔ خانیوال اور بستی ملوک کے مقیم صاف پانی پینے کی عدم دستیابی سے پریشان ہیں۔ بستی ملوک لاڈ شہر کا اکلوتا واٹر فلٹریشن پلانٹ 2 سال سے غیر فعال۔ ہیبت کوٹ واٹر فلٹریشن پلانٹ بجلی کا بل ادا نہ ہونے کے باعث بند کر دیا گیا، جس کے باعث مضر صحت پانی پینے سے بیماریاں پھوٹنے لگی۔ شہری دور دراز کے علاقوں سے پانی بھر کر لانے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے واٹر فلٹریشن پلانٹ فعال کرنے کا مطالبہ۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، بستی ملوک لاڈ شہر کا اکلوتا واٹر فلٹریشن پلانٹ 2 سال سے غیر فعال ہے۔ شہریوں کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ پہلے کہ یہ بند ہوا تھا، یہ کافی اچھا پلانٹ تھا۔ پانی بند ہونے کی وجہ سے یہاں پانی ہمیں دور دراز کے علاقوں سے لانا پڑتا ہے۔ بچے بیمار ہو رہے ہیں، ہیپاٹائٹس کے یہاں مریض پیشنٹ بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے محلے کا ایک پوائنٹ ہے پانی کا، اس کے لیے ہمیں پانی کی اشد ضرورت ہے، تو مہربانی کر کے اس کو چالو کروا دیں۔ بالکل 8 دن ہو گئے ہیں جی، یہاں پہ جو اس کی جو بجلی ہے میٹر ہے وہ وابڈا والے کاٹ کے لے گئے ہیں۔ بلدیہ کو بھی پتہ ہے اس بات کا اور کہا بھی ہے محلے داروں نے جا کر کہ پانی سے جو ہے یہاں کے علاقہ مکین جو ہیں بہت انتہائی پریشان ہیں۔ یہاں پہ اکثر گھروں میں پمپ بھی نہیں ہے، سارا گزارا اسی پانی سے ہوتا ہے جو سرکاری پانی ہے۔ یہ پمپ پہ ادھر سے پیتے ہیں تو لوگ یہاں پہ جیتے ہیں، ورنہ یہاں پہ کوئی حال نہیں ہے۔ اور کتنے تقریباً 8 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ بلدیہ والوں کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ لوگ یہاں پہ پانی سے ترس رہے ہیں۔ شکایت تو کی ہوئی ہے، لیکن کام ہو جائے، عمل ہو جائے تو پھر بڑی بات ہے۔ عوام کافی تنگ ہے، ادھر صاف پانی نہیں مہیا ان کو۔ ان کے 2-3 افسر بھی آئے ہیں، چیک کر کے گئے ہیں، لیکن ان کو مطالبہ کیا ہے کہ فلٹر پلانٹ، وہ کہتا ہے گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ جانے، اس کا کام جانے، ہمیں نہیں پتہ یہ کب کھلے گا۔ اب آپ کو بتائیں، بہاولپور میں پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل کمی۔ محکمہ لائف سٹاک نے پروڈکشن میں اضافے کو کمی کی وجہ قرار دے دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے طاہر جویا سے۔ آپ کو پہلے بتاتے چلیں کہ بلائلر کی جو قیمتیں ہیں ان میں مسلسل کمی آ رہی ہے، بہاولپور میں پولٹری کی مصنوعات میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ محکمہ لائف سٹاک نے پروڈکشن میں اضافے کو کمی وجہ قرار دے دیا ہے۔ طاہر جویا نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ طاہر بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ چکن کی قیمتوں میں حیرت انگیز طور پر کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اگر ہم بات کریں قیمتوں کی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ 650 اور 700 روپے فی کلو بھی فروخت ہو رہا تھا، لیکن اب حیرت انگیز طور پر 400 روپے فی کلو چکن جو ہے وہ بہاولپور کی مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے۔ اور یہ کمی جو ہے اس کے کیا وجوہات ہیں، ہمارے ساتھ ڈائریکٹر لائف سٹاک موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا وجہ ہے؟ کافی ڈراسٹکلی کم ہوا ہے ریٹ اور کافی کم ہو گیا ریٹ۔ جی یقیناً گورنمنٹ آف پنجاب اور محکمہ لائف سٹاک اس پہ کوشش کر رہا تھا کہ لوگوں کو اس میں ریلیف ملے، تو گورنمنٹ کی پالیسیز بھی کچھ ایسی تھی، جیسے اب پیٹرول اور پیٹرولیم کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اسی سے تمام جو ان کی ان پٹس تھی ان کی پرائس کافی حد تک کم ہوئی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ پولٹری کے ریٹس کافی حد تک کم بھی ہوئے ہیں۔ اسی طرح پولٹری کا جو سب سے مین انگریڈینٹ ہے فیڈ کا ریٹ بھی تقریباً 20-25% وہ بھی کم ہو گیا ہے ان دنوں میں گورنمنٹ کی اسپیشل کوششوں سے، تو اس وجہ سے پولٹری کا ریٹ میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ اسی طرح محکمہ لائف سٹاک نے بھی جو درمیان میں مافیاز یا بروکر ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا، تو جس کی وجہ سے ریٹ میں کمی واضح آئی۔ ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے کہ جی پروڈکشن بیس بھی ہے یہ چیز، کہ جب یہ اس کی پروڈکشن کم ہوتی ہے، کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے، تو یہ خود بخود اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ آج کل اس کی پروڈکشن زیادہ ہے کیونکہ پہلے ہائر ریٹ پہ تھا، لوگوں کو کچھ پرافٹ ہوئے، اب تقریباً بہت سارے لوگوں نے چوزے اب مزید پلیس کر دیے ہیں، اب اوور پروڈکشن بھی ایک ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ ایک اور بھی اس کے ساتھ لنک کرتا ہے ہمارا مال جو ہے نا وہ تقریباً بہاولپور ڈویژن سے کراچی کی مارکیٹ میں زیادہ جاتا تھا، تو جیسے ہی یہ ریٹ پی او ایل وغیرہ پیٹرول ڈیزل کے انکریز کیے ہیں تو وہ اتنی کاسٹ پہ ان کو پڑ جاتا ہے کہ وہ پھر وہاں سے ہی ان کی اپنی ریکوائرمنٹ یا ہائر ریٹ پہ لے لیتے ہیں، تو یہاں سے نہیں اٹھاتے، جس کی وجہ سے ریٹ کافی حد تک کم ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ بالکل جی، یہ 2-3 وجوہات جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں، جس میں ایک خاص وجہ تو یہ ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے، دوسری جو لاجسٹکس ہیں یہاں کراچی جاتا تھا وہ بھی اب نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے جی طاہر جویا آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ سیاست میں گرما گرمی، قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی وطن واپسی پر لیگی رہنما پرجوش۔ ملتان میں لیگی رہنما سعد کاجو اور اختر عالم قریشی کی جانب سے مٹھائی تقسیم کی گئی۔
ان का रोही से गुफ्तगू में क्या कहना है, जानते हैं जुनेद अनवर से। जी बिल्कुल, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी और 21 अक्टूबर मीनार पाकिस्तान में कामयाब जलसे के बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो इस गला मंडी के अंदर जो है वो मिठाई तकसीम की जा रही है और पार्टी के हक में नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त पार्टी रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। क्या कहेंगे जी आप, इस वक्त जो है वो मिठाई तकसीम की जा रही है और पार्टी कायद से यकजहती किया जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे भाई अख्तर आलम कुरैशी साहब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आमद पर आज खैरात की है और बहुत सारे लोगों के लिए आज खाना तकसीम हुआ और आज मिठाई तकसीम की जा रही है और खुशी का इजहार किया जा रहा है उनकी पाकिस्तान वापसी पर। दर हकीकत हम सिर्फ एक फ़र्द की इस्तकबाल के लिए खुशी नहीं मना रहे हैं, बल्कि इससे होने वाली उम्मीद को रोशन करने के लिए हम ये खुशी मना रहे हैं कि हम पूरी पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ये वो क़यादत है जिसने पहले भी काम किया था और अब जो हमें मसाइल दरपेश हैं इंशाअल्लाह उसको दूर करने और लोगों की ज़िंदगी को आसान करने के लिए हम सब लोग मिलकर भरपूर मेहनत करके पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर ले जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे जी, अपने कायद से किस तरह इजहार है? मैं NA 150 और PP 217 की जानिब से जितने भी लोग हमारे साथ कायद के इस्तकबाल के लिए गए हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और हम शुक्राने के तौर पर हमने नवाफिल भी अदा किए हैं और अपना खाना भी तकसीम किया है और मिठाई भी तकसीम की है। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि मियां नवाज शरीफ ही इस मुल्क को बुरानों से निकाल सकते हैं। बिल्कुल, जो कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी के मौके पर लीगी रहनुमाओं के तरफ से मिठाई भी तकसीम की जा रही है और उसके साथ साथ उनके लिए जो है उनके वतन वापसी पर उनसे उम्मीदें वाबस्ता की जा रही है। जी जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। अब नून लीग के बाद बात करेंगे इस्तेकाम पाकिस्तान की। पहले जलसे की तैयारियां जारी है। जहानिया में मरकजी कायदीन के लिए हेलीपैड तैयार कर लिया गया। जलसे में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपना मंशूर पेश करेगी। जलसे की तैयारियों के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अमजद हुसैन बुटर से। बताइएगा अमजद। जी बिल्कुल, तहसील जानिया में 28 अक्टूबर को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपना पहला जलसा करने जा रही है और मैं इस वक्त जानिया के स्पोर्ट्स ग्राउंड पर मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में इस जलसा के लिए जो बहुत बड़ा एक स्टेज की तैयारी की जा रही है जिसमें जो 40 फुट ऊंचा और 80 फुट चौड़ा जो स्टेज वो तैयार किया जा रहा है, जिसमें जो शुरा वो जलसा आम से खिताब भी करेंगे। और इसके अलावा ये मैं बताता चलूँ कि जलसा में इस वक्त जो इंतज़ामात है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं और बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स भी लगाए जा रहे हैं जिसमें जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान की तस्वीर के अलावा दूसरे उलमा जो रहनुमा हैं उनकी जो तस्वीर है वो भी लगाई जा रही हैं। और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और DPO खानेवाल की जानिब से जलसा गाह की जो विजिट किया जा रहा है, इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। और इस हवाले से जब हमारी तर्जुमान पुलिस से बात हुई तो इनका ये कहना है सिक्योरिटी के लिए जो है 700 से ज़्यादा जो पुलिस एहलकार हैं वो तैनात किए जाएंगे। वॉक थ्रू गेट लगाया जाएगा और जो जहानिया की जो अतराफ है, जो रोड है, उनकी भी सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। तो ये मैं बताता चलूँ कि इस वक्त जो जलसा के लिए 30,000 से कुर्सियों का इंतजाम भी किया जा रहा है और सफाई सुथराई का इंतजाम। तफसीलात के लिए शुक्रिया अमजद हुसैन बुटर आपका। अब आपको बताएं, हासिलपुर में तजावुज़ात हटाना महंगा पड़ गया। बल्दिया मुलाजिमीन पर दुकानदारों का धावा, थप्पड़ों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल। वीडियो रोही ने हासिल कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ ऑफिसर बल्दिया का मामले से लाइल्मी का इजहार। मुलाजिमीन के मुताबिक लड़ाई का वाकया 2 दिन पहले पेश आया। लैंड ऑफिसर का कहना है कि दुकानदार ने सामान हुदूद से बाहर रखा हुआ था। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रशीद से। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि तजावुज़ात हटाना लैंड ऑफिसर को महंगा पड़ गया। दुकानदारों ने हल्ला बोल दिया। मुलाजिमीन पर लातों और घूसों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। जब इस हवाले से हमने इंतजामिया का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तहसील हासिलपुर के तमाम बाजारों में तजावुज़ात माफिया ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। इंतजामिया जो है तजावुज़ात माफिया को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। जब इस हवाले से लैंड ऑफिसर राना अजीज मुस्तफा का मौक़िफ़ जाना गया तो उनका कहना था कि हमने एक हदूद मुकर्रर की है, लाइन लगवा कर दी है
کہ دکاندار حضرات جو ہیں اپنا تمام سامان جو ہے اس لائن کے پیچھے رکھیں گے، لیکن یہ جو سامان جو ہے دکانداروں نے اس لائن سے آگے حدود سے باہر تجاوز کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہم ان کو ہٹانے کے لیے گئے ہیں تو دکانداروں نے ہم پر دھاوا بول دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہماری دکانداروں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے پہلے ہی جو کاروبار ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے، اور آئے روز اوپر سے جو ہے تجاوزات کی آڑ لے کر بلدیہ ملازمین ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمارا کاروبار پہلے ہی متاثر ہے، ہم روزی روٹی سے تنگ ہیں، ہمارا جو ہے سامان جو ہے بالکل حدود میں پڑا ہوا تھا۔ جو انتظامیہ کے ملازمین ہیں، بلدیہ کے ملازمین ہیں، یہ آئے روز ہمیں تنگ کرتے ہیں اور بھتہ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم ان کو کچھ نہ دیں تو پھر وہ مختلف ہیلے بہانوں سے ہمارا سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ہم سے منت ترلے کرواتے ہیں، اور یا پھر کسی سیاسی جو ہے اثر و رسوخ کرنے والے کی کال کروائی جاتی ہے تو پھر سامان واپس دیا جاتا ہے۔ جی عبدالرشید آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ روزانہ سے آپ کو خبر دیتے ہیں، بجلی چوروں کے خلاف میپکو کا ایکشن، 3 مقامات پر چھاپے، 3 بجلی چور پکڑے گئے۔ ایکشن کے مطابق ملزمان کے میٹر اور ہوٹل کا ٹرانسفارمر اتار لیا گیا ہے، 23 لاکھ روپے جرمانہ عائد، مقدمات بھی درج ہیں۔ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ لودھرا میں بجلی چوروں کے خلاف میپکو کا ایکشن جاری ہے، 3 مقدمات پر چھاپے۔ آپ کو بتا رہے ہیں 3 مقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں، 3 بجلی چور پکڑ لیے گئے، جبکہ ایکشن کے مطابق ملزمان کے میٹر اور ہوٹل کا ٹرانسفارمر اتار لیا گیا ہے، جبکہ 23 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ ملتان میں غیر قانونی پیٹرول یونٹس کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا گیا، محکمہ سول ڈیفنس کی غیر قانونی یونٹس کے خلاف کارروائیاں جاری، چیف انسٹرکٹر فہیم امداد کی روحی سے گفتگو، کہتے ہیں اب تک 47 غیر قانونی یونٹس کو قبضے میں لے لیا گیا ہے، جبکہ 70 سے زائد مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں حسن ملک سے۔ جی، محکمہ سول ڈیفنس کی غیر قانونی پیٹرول یونٹس کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اگر اس ماہ کی بات کریں تو اس ماہ بھی محکمہ سول ڈیفنس نے غیر قانونی پیٹرول یونٹس کے خلاف کارروائیاں بھی کی ہیں، مقدمات بھی درج کیے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی جتنے بھی غیر قانونی پیٹرول یونٹس ہیں انہیں بھی سیل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے قبضے میں بھی لیا ہے۔ اور اگر میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکیں تو یہاں پر بھی کافی سارے ایسے پیٹرول یونٹس ہیں جو غیر قانونی طور پر ملتان شہر میں چل رہے تھے، اور اس طرح سے کہا جائے کہ غیر قانونی پیٹرول یونٹس چلتا پھرتا بم ہوتے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ کس طرح سے کارروائیاں کی گئیں اور اس مہینے کی اسپیشلی کتنی کارروائیاں، اس تمام تر صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چیف انسٹرکٹر فہیم امداد صاحب موجود ہیں۔ اظہر، کیا کہنا چاہیں گے؟ جو انلیگل پیٹرول یونٹس ہیں ان کے خلاف مسلسل کارروائیاں محکمہ سول ڈیفنس کی طرف سے جاری ہیں، اور تقریباً اس مہینے میں ہم نے 47 کے قریب جو انلیگل پیٹرول یونٹس ہیں ان کے خلاف ہم نے بھرپور کارروائیاں کی، جن میں ایف آئی آرز بھی ہیں، انہیں یونٹ بھی کانفسکیٹ کیے، بھاری جرمانے بھی کروائے، ایون کہ ہمارے جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں وہ بھی ان پہ ہیوی فائنز کر رہے ہیں، اور مقصد صرف ایک ہے کہ ملتان شہر سے انلیگل پیٹرول یونٹس جو پیٹرول مافیا یہاں پہ ہے انہیں ختم کرنا۔ تو اچھا، اس میں فہیم صاحب جب کانفسکیٹ کیے جاتے ہیں یا جب ایف آئی آر دی جاتی ہیں تو اس میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ جی، ایسا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں یہاں سے پیٹرول یونٹ کے خلاف کارروائی کرنے تو اب زیادہ جگہ پہ ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہے کہ وہاں پہ کم ایج کے 18 ایئر سے کم ایج کے بچوں کو انہوں نے بٹھانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ایف آئی آرز میں پرابلم ہوتی ہیں۔ تو اس کے خلاف بھی ہم نے لیبر ڈپارٹمنٹ کو اور ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی لکھا ہے کہ ہمیں اس بارے میں جو ادر ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی بھی ہیلپ ریکوائرڈ ہے کہ اگر وہاں پہ وہ کم ایج کے بچے بٹھاتے ہیں تو ان کے خلاف ہم دوسری دفعات بھی شامل کر کے ایک بھرپور کریک ڈاؤن کریں۔ اس ماہ بھی تقریباً 45 سے زائد جو ہیں وہ انہیں سیل بھی کیا گیا اور ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جتنے بھی غیر قانونی پیٹرول یونٹس ہیں ان کے خلاف۔ جی، حسن آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتاتے ہیں ڈپٹی کمشنر رضوان قدیر کا ٹاؤن ہسپتال ملتان کا دورہ، لیبر وارڈ، فارمیسی اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا، ریکارڈ مرتب نہ کرنے پر سٹور انچارج کی سرزنش کی، مریضوں سے علاج معالجے کی سہولیات بارے دریافت کیا۔ ڈی سی کا کہنا تھا کہ شہریوں کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ڈپٹی کمشنر رضوان قدیر کا ٹاؤنز ہسپتال ملتان کا دورہ، لیبر وارڈ، فارمیسی اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا، جبکہ ریکارڈ مرتب نہ کرنے پر سٹور انچارج کی سرزنش بھی کر دی۔